جی ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ٹریٹمنٹ کی ویڈیو جو ہے 2 سال پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ اس کا نمبر ہے V6، ویڈیو نمبر 6۔ اب اس میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، برکت اور صرف بسم اللہ کے وظیفے سے تمام امراض کی، تمام تکالیف کی جو ہے شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کو آخر تک سنیں اور اپنے پیاروں کو شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسند احمد حدیث نمبر 25124 پیش ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مریض پر یہ کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے: بسم اللہ، ہماری زمین کی مٹی میں ہم میں سے کسی کا لعاب شامل ہوا تاکہ سارے رب کے حکم سے ہمارے بیمار کو شفا یابی ہو۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ آج کے درس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس مبارک کلمے کے فضائل اور برکات اور اس مبارک کلمے کی جو عملیات ہیں، اور خصوصاً جو عامل بننا چاہتا ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم اس درس میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بظاہر یہ تو ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک سمندر ہے، اور اس کی اتنی برکات ہیں، اتنی اس کی فضائل ہیں کہ ہم جب کتابوں میں، تفاسیر میں دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ اس مبارک کلمے کو اللہ جل شانہ نے کیا عجیب شان عطا کی۔ چند روایات جو مختلف کتب سے میں آج انشاءاللہ اس درس میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی روایت جو دارمی کی روایت ہے، ابو نعیم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے فرماتی ہے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو پہاڑوں میں شور برپا ہوا، یہاں تک کہ مکہ والوں نے جب پہاڑوں کی گنگناہٹ سنی تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ پہاڑوں پہ جادو کر دیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک دھواں بھیج دیا جو اہل مکہ پر چھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، پہاڑ اس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ ہاں، مگر یہ پڑھنے والا پہاڑوں کی تسبیح نہیں سنتا۔ اس طرح ایک دوسری روایت ہے صفوان ابن سلیم سے، جو در منصور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں، بس جو شخص تم میں سے کپڑا پہنے یا اتارے تو بسم اللہ پڑھے، بے شک اللہ کا نام مہر ہے۔ اور اس طرح ایک تیسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور اس کے 4000 گناہ مٹھا دی جاتی ہیں، اور اس کے 4000 درجے بلند کر دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ صحابہ کرام بیمار بندے کو بسم اللہ پڑھ کے دم کیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں
کہ جبریل السلام کئی مرتبہ آتے اور نبی علیہ السلام بیمار ہوتے تو جبریل السلام بسم اللہ پڑھ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جو ہماری سب بیماریوں، سب دردوں، سب مصیبتوں کے لیے تریاق ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں تو میرے جسم میں دردیں رہتی ہیں، ادھر درد ادھر درد۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جس جگہ پہ درد ہو تم ہاتھ رکھ کر اس کے یعنی جگہ پر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے درد کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ جب ان کو درد محسوس ہوتی تھی وہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ نے ان کے درد کو ختم فرما لیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بخار کا دم اور بیماری کا دم بتا دیا کریں، ہمیں کوئی بخار کا دم بتا دیں، بیماری کا دم بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو تو تم اس پر پڑھا کرو بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نار ومن شر حر النار اخرجہ الترمذی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بخار کا یہ دم سکھایا۔ اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ واقعی بندے کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ پر ہم اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو چھوٹا کر دیں گے اور ہماری تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ دیکھیں کہ بھئی میرے اوپر لوگوں کا حسد زیادہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو آپ کو اللہ نے قرآن پاک دیا، قرآن پاک کی صورتیں پڑھیے، اللہ آپ کا محافظ بن جائے گا، پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ ہوتا ہے نا یہ جادو اور ٹونا اور فلاں اور ان کے پیچھے بھاگو، کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الفاتحۃ تمنع غضب الرب، کہ سورہ فاتحہ کی جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے اللہ کے غصے سے اس کو حفاظت ہو جاتی ہے۔ یاسین تمنع عطش القیامہ، جو یاسین شریف روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے قیامت کے دن کی پیاس سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سورہ دخان جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے خوف سے اس کو امن عطا فرماتا ہے۔ الواقعۃ تمنع الفقر والفاقہ، جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الملک تمنع عذاب القبر، سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ الکوثر تمنع خصومۃ الخصما، سورہ کوثر کی جو کثرت کرے تو جو جھگڑا کرنے والے اس کے دشمن ہیں اللہ ان دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ الکافرون تمنع الکفر عند النزاع، جو سورہ کافرون کو پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کافر بننے سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں۔ الفلق تمنع حسد الحاسدین، سورہ فلق کی تلاوت زیادہ کرے گا تو اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائیں گے۔ والناس تمنع الوساوس، اور جو انسان سورۃ الناس کی کثرت کرتا ہے اللہ شیطان کے وساوس سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔